للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء اور معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر بے شمار مواد ایسا اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، خصوصاً احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے لحاظ سے، کہ جو اتھینٹک نہیں ہوتا۔ تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے، اس موضوع پر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ جب بھی ماہ رمضان قریب آتا ہے یا ماہ ربیع الاول شریف قریب آتا ہے تو ایک میسج جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کرتا ہے سوشل میڈیا پر۔ وہ میسج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان شریف قریب آئے گا تو یہ جھوٹی حدیث جو ہے وہ گھڑ کے پیش کی جاتی ہے، اپلوڈ کی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان شریف کی خوشخبری سنائی، کسی کو خبر دی سب سے پہلے، اس کے اوپر دوزخ حرام ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اس طرح کا میسج جو ہے اکثر یہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی جب ربیع الاول شریف قریب آتا ہے تو اس وقت بھی یہی میسج گردش کرتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی خبر دی اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کسی کتاب میں بھی ایسی روایت نہیں آئی۔ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، اور کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء دین کے دنیا سے چلے جانے سے علم حق اٹھ جائے گا، اور اس کے بعد پھر جاہل جو ہے وہ اس مسند پہ بیٹھ جائیں گے، پھر بغیر علم کے فتوے دیں گے، اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قرب قیامت کے قریب بہت سارے فتنے رونما ہو رہے ہیں، ان میں یہ فتنہ بھی بہت عام ہے کہ بغیر تحقیق کے ہم جو ہے بات آگے کر دیتے ہیں۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ہم نہیں دیکھتے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، بس جیسے پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو فوری آگے سینڈ کر دیتے، فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کو جو آنے والا دور ہے اس کے حوالے سے جتنے بھی فتنے رونما ہونے تھے ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے باخبر کر دیا تھا کہ قیامت تک کیا کیا فتنے رونما ہونے والے ہیں۔ اس کے حوالے سے خبر دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی طرف منسوب کرنا۔ جب حدیثیں مدون کی گئی، جمع کیا گیا، ان کی تدوین کی گئی، اس وقت یہ فتنہ بہت عروج پہ تھا۔ اس کے لیے پھر محدثین نے حدیث کو قبول کرنے کے لیے جو اسماء الرجال کا جو فن ہے وہ ایجاد کیا۔ تو آج کے دور میں بھی حدیثیں گھڑنے کا فتنہ جاری ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال پہلے دے دی ہے کہ ربیع الاول شریف کے مہینے کے آنے سے پہلے اور رمضان شریف کے مہینے کے آنے سے پہلے
جو یہ میسج گردش کرتا ہے کہ جو سب سے پہلے رمضان شریف کی یا ربیع الاول کی خبر دے گا اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں آج کے دور میں، اور جاہل تو جاہل رہے، جو ایجوکیٹڈ پرسنز ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہ نہیں دیکھتے کہ جو یہ میں نے پوسٹ پڑھی ہے کہ واقعی کوئی حدیث ہے یا نہیں، کہ اس کی میں پہلے تحقیق کر لوں۔ وہ بھی تحقیق کے بغیر اپلوڈ کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں آگے، جس سے کیا ہے گمراہی پھیل رہی ہے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی بھی پوسٹ پڑھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا گیا کہ یہ حدیث ہے، تو اس کی ہمیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے کسی عالم دین سے جو حدیث کے علم جانتا ہے، اسے پہلے تحقیق کرے کہ واقعی یہ حدیث ہے نہیں ہے کیا ہے۔ جب آپ اس کو یہ پیش کریں گے وہ آپ کو بتا دے گا، اس کے نالج سے گزری ہوگا، آپ کو بتا گا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کے اقوال جو ہے ان کے متعلق بھی ایسا ہی اکثر لکھا ہوتا ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اکثر یہ لکھا ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا قول ہے، امام حسین علیہ السلام کا قول ہے، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حضرت عمر کا قول ہے، حضرت عثمان کا قول ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اس طرح نیچے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بات وہ ہوتی اچھی ہے بظاہر ہم دیکھتے ہیں تو، لیکن جو نیچے صرف امام حسین علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس طرح بس لکھا جاتا ہے، نیچے کوئی کتاب کا ریفرنس نہیں ہوتا، حوالہ نہیں ہوتا، یہ کون سی کتاب سے یہ قول لیا گیا ہے۔ اس طرح کئی کتابیں بھی پرنٹ ہو چکی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال کے نام سے کتابیں میں نے دیکھی ہیں بک ڈپو شاپس پہ، کتابچے چھوٹے چھوٹے دیکھے ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال کے نام سے کتاب لکھی گئی ہے، اور میں نے اس کو جب کھول کے دیکھا اس میں کسی کتاب کو کوئی حوالہ درج ہی نہیں تھا، جتنے بھی وہ باتیں درج کی گئی تھی کوئی کتاب کا حوالہ اندر تھا ہی نہیں، بس ایک عبارت لکھ دی گئی، جملہ لکھ دیا گیا، آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس بریکٹ میں لکھ دیا۔ اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ یہ علم سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ وہ دور آ گیا ہے علماء دین حق سے ہم رہنمائی نہیں لیتے، نہ ان کی کمپنی اختیار کرتے ہیں، نہ ان سے سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، تو ہم اپنے من کی دنیا میں بس گھوم رہے، جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ دین وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت ہم تک پہنچا ہے، اس طرح ائمہ محدثین کے تھرو ہم تک دین چل کے آیا ہے، اس کو ہم لیں، نہ کہ سوشل میڈیا والی پوسٹ جو ہے ان کو اہمیت دیں۔ تو تحقیق ضروری ہے۔ اب جو اس طرح کے مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ اب میں احادیث پیش کرتا ہوں اس کے اوپر۔ امام بخاری حدیث کتاب العلم میں نقل کرتے ہیں، باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب قائم کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے، کوئی ایسی بات کہے جو حضور نے ارشاد نہیں فرمائی، اس کا گناہ کتنا ہے، یہ پورا باب قائم کیا ہے اس کے اوپر۔ اس کے اندر ایک حدیث یہ نقل کی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی بارک وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، فرمایا کہ میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرو۔ کیوں؟ آگے فرمایا من کذب علیہ فلیلج النار، فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی میری طرف وہ بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی، تو فرمایا فلیلج النار، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی لیا اور امام مسلم نے بھی اس کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، المقدمہ میں، باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب قائم کیا امام مسلم نے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے المسند میں، امام ترمذی نے اس کو سنن میں کتاب العلم میں لیا،
باب ما جاء فی تعظیم الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن المقدمہ میں نقل کیا، باب التغلیظ فی تعمد الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح پھر امام نسائی نے اس کو سنن الکبریٰ میں نقل کیا اس حدیث کو۔ اب اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے ہر فتنے سے آگاہ کر دیا تھا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ یہ فتنہ حدیثیں جھوٹی گڑنے والا، اور یہ چلتا رہا، پھر آج بھی یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ تو اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حکم کیا بیان فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اب اسی طرح کی حدیث اور الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے، اس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں کتاب العلم میں، یہی باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے حدیث نقل کیا حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من یقل علی ما لم اقل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے کہ جو میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا کہ اس کی پھر سزا کیا ہے کہ جو بات میں نے نہیں ارشاد فرمائی اور کوئی شخص میری طرف ایسی اپنی طرف اس کی بات گڑے میری طرف منسوب کر دے تو اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور تیسری حدیث یہ بھی امام بخاری نے نقل کی کتاب العلم میں، اسی باب میں، باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسمی، فرمایا کہ میرے نام پہ نام رکھ لیا کرو، یعنی جیسے میرا نام محمد ہے تو تم بھی نام محمد رکھ سکتے ہو، جیسے امام بخاری کا اصل نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل۔ تو ایک امام محمد گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی، تو محمد نام بھی رکھا جا سکتا ہے، اکیلا بھی جائز ہے، محمد احمد ہے، محمد عبداللہ ہے، اس طرح بھی جائز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسمی، میں کہ میرے نام پہ نام رکھ لو، ولا تقتنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، تو اس طرح کسی کے بیٹے کا نام قاسم ہو تو اپنے بیٹے کی مناسبت سے ابو القاسم کنیت اختیار نہیں کر سکتا، تو اس سے منع کر دیا۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ مر رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، جس نے میری خواب میں زیارت کی، فقد رآنی، تو بے شک اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے، اس نے میری ہی زیارت کی ہے۔ پھر آگے فرمایا فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، فرمایا کہ کیونکہ شیطان جو میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اللہ نے شیطان کو اختیار دیا ہے کہ وہ مختلف صورتیں اختیار کر سکتا ہے، مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، کسی بزرگ کی شکل میں آ کے کسی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی بھی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس میں اس حدیث کے جملے میں اس میں فرمایا کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے واقعی میری ہی زیارت کی۔ یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنہوں نے براہ راست حضور کا دیدار کیا، حضور کا حلیہ مبارک دیکھا، زیارت کی، ہر وقت حضور کی صحبت میں رہتے تھے، ان کو تو پتہ ہے کہ واقعی حضور کی زیارت ہوئی خواب میں۔ لیکن جنہوں نے دیکھا نہیں حضور کو، بعد میں آنے والے امتی ہیں، اگر ان کو زیارت حضور کی ہو گئی تو کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے یا کسی اور کی ہوئی ہے؟ تو اس کے بارے محدثین نے لکھا ہے کہ جو بھی احادیث میں سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اقدس بیان کیا گیا ہے، اگر اس حلیہ اقدس کے مطابق زیارت ہوئی تو پھر واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، جو حلیہ اقدس حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔
تو جو شخص بھی اس بات کا خواہش مند ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو خواب میں، تو اس کو چاہیے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اقدس جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں جو بیان ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں جو بیان ہوا ہے، اس کو ضرور پڑھے۔ اس کے مطابق اگر خواب میں زیارت ہوتی تو پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی سمجھی جائے گی۔ اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی اگر کسی کو خواب میں زیارت ہوئی، جو ان کی سیرت بیان کی گئی حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، اس کے مطابق اگر زیارت ہوئی ہے تو وہ بھی اسی نبی کی زیارت ہی کہلائے گی۔ تو آگے پھر فرمایا وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور آگے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث پوری جو بھی میں نے پڑھی ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب العلم باب اسمی من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو مسند میں روایت کیا ہے۔ ابھی ان حدیث سے کیا پتا چلا کہ ہم بغیر تحقیق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے فارورڈ کریں، کتنا سخت گناہ ہے۔ ابھی ہم نے حدیث کی روشنی میں پڑھا، حدیث جو ہم آگے پھیلاتے ہیں، آگے سناتے ہیں، ان کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن کب؟ جب تحقیق کے ساتھ سینڈ کریں گے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو حدیث کے ریفرنسز ہیں ان کے حوالے سے سینڈ کریں، پھر ہے وہ اچھی خوشخبری میں داخل ہوگا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کرتا ہے، سناتا ہے، صحیح جو حدیثیں ہیں، روایت ہے حدیث کی کتابوں سے، اس کے لیے بھی خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش آباد رکھے، اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ اب اس کے متعلق دو حدیثیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی بارک وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا، فرمایا کہ اس بندے کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اسے تر و تازہ رکھے کہ جس نے ہم سے کوئی بات سنی، کوئی حدیث سنی مجھ سے، کما سامع فبلغہ کما سامع فبلغہ، پھر اس کو آگے پہنچا دیا، اس حدیث کو کیا کیا آگے، کس طرح، کما سامع، جس طرح مجھ سے سنا ہے اس طرح پہنچائے۔ اس میں دیکھیں وہی بات آگے پہلے والی حدیث کی تائید اس میں بھی بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ فبلغہ، پھر وہ جو ہم سے اس نے سنا ہے اس کو بیان کرے، کیسے؟ کما سامع، جیسے کہ سنا ہے مجھ سے اسی طرح آگے بیان کرے۔ پھر اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ اس بندے کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اس بندے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر فرمائی ہے۔ کتنی خوش بختی والی بات ہے کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کرے، جو تحقیق کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اتھینٹک بیان کر رہا ہے، حوالہ جات کے ساتھ بیان کرے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب العلم میں نقل کیا، باب ما جاء فی الحث علی تبلیغ السماع، امام ترمذی نے لیا اس کو۔ پھر امام ابن ماجہ نے المقدمہ میں اپنی سنن میں نقل کیا، باب من بلغ علما۔ پھر اس کے اوپر آخری حدیث دے رہا ہوں، وہ بھی اسی حدیث کے مطابق مفہوم رکھتی ہے۔ اس کو بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سامع مقالتی۔ حدیث کے الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ترجمہ وہی ہے پچھلی حدیث والا ہی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے، آباد رکھے، سامع مقالتی، جس نے میری حدیث کو سنا، فوعاہا، پھر اسے یاد کیا، وحافظہا، اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ دونوں دیکھے جملے آئے ہیں، فوعاہا وحافظہا، پھر اس حدیث کو سن کے کیا کیا، اسے اچھی طرح یاد رکھا اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، فبلغہا، پھر اس کو آگے پہنچا دیا، اس حدیث کو آگے پہنچا دیا۔ فرمایا کہ اس بندے کو اللہ خوش آباد رکھے۔ اب دیکھیں نا، آج ہم مختلف بزرگوں کے پاس دعائے خیر کے لیے جاتے ہیں، سفر کر کے جاتے ہیں، تو یہ گناہ نہیں، اچھا کام ہے دعائے خیر کرانا نیک لوگوں سے، بلکہ حدیث میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تو خوشخبری دے دی، دعائے خیر فرما دی اس شخص کے لیے،
کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں بیان کریں، صحیح جو حدیث کی اتھینٹک کتابوں سے ثابت ہیں، جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، اس طرح دیگر حدیث کی جو کتابیں ہیں، امہات الکتب ہیں، ان کے جو ریفرنسز کے ذریعے سے آگے حدیثیں بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر فرما دی ہے کہ اللہ اس کو خوش آباد رکھے۔ تو بندہ خوش قسمت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنے، ان کو حفظ کرے، یاد کرے، پھر آگے اس کو پہنچائے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمیں صحیح احادیث آگے سیٹ کرنے کی توفیق دے تحقیق کے ساتھ۔ اللہ تعالی سے دعا کہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔